اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کیا معجزات ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو تمام تر تفصیلات سے اس ویڈیو میں آگاہ کروں گا، اور اس مبارک سورت کے جو بھی فوائد ہوں گے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ یہ بات آپ نے انٹرویو میں ملاحظہ کر لی ہے کہ آج کی ویڈیو میں سورۃ الفاتحہ کا نہایت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، حضور خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ تو ناظرین، وہ فرشتہ آیا اور کہا کہ حضور خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کے ہر لفظ میں نور ہے۔ ناظرین، دیکھا یہ سورت کتنی فضیلت والی ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کا وظیفہ کرے گا، اسے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قرات کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ اور ایک دوسری روایت میں وارد ہوتا ہے کہ اسم سے آدھی قرات یعنی سورۃ الفاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ناظرین، آپ بھی الرحمن الرحیم کمنٹ باکس میں مینشن کر دیجئے تاکہ ثواب ہو۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ تو دوستو، اب میں سورۃ الفاتحہ کا مختصر سا تعارف پیش کر کے اس کا عمل آپ کو بتاؤں گا، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس سورہ مبارکہ کے فضائل اور شان نزول اور اس کے عمل کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ جان سکیں۔ اگر اس کا تعارف پیش نہ کروں تو دوستو پھر یہ ویڈیو ادھوری ہے۔ دوستو، سورۃ الفاتحہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیات ہیں، یہ بات تو آپ جانتے ہیں۔ اب جو چیز جس قدر جامع صفات اور کمالات والی ہوگی اس کے اسی قدر زیادہ نام بھی وجود میں آئیں گے۔ تو دوستو، یہ سورت فضائل اور برکات کے حوالے سے نہایت ہی جامع سورت ہے۔ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو اس لیے میں سورت کے فضائل تھوڑے تھوڑے کر کے دوسرے ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں اور آگے بھی بتاتا رہوں گا تاکہ آپ فرصت اور آسانی کے ساتھ اس کے فضائل کو جان سکیں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے ناظرین، آپ یہ ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ سورۃ الفاتحہ کی طاقت کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو سعید، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے؟ ناظرین، اس واقعے سے آپ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اس سورت میں کتنی زیادہ تاثیر ہے۔
اگر کوئی شخص نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یعنی فجر کی اذان ہو جائے تو گھر پر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز سنت پڑھے اور پھر 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس عمل کے اول و آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ درود شریف میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو ہر مرتبہ بسم اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر پوری سورت آخر تک پڑھنی ہے۔ اب اگر میں آپ کو اس عمل کے فوائد بتاؤں تو انہیں جان کر آپ کبھی زندگی میں اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ فوائد کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جسم میں کسی بھی جگہ درد ہو، بخار ہو، کینسر ہو، کالا یرکان ہو، فالج نزلہ زکام ہو، سر درد ہو یا غرض کوئی بھی روحانی جسمانی چھوٹی بڑی بیماریاں ہوں، ان سب کے لیے ناظرین یہ عمل نہایت ہی شافی علاج ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے تو وہ ضرور اس کے مثبت اثرات اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ اس عمل کی برکتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مزید یہ کہ اس کی برکت سے آپ کی روزی روزگار، نیک تمناؤں اور کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا اور انشاءاللہ ہر طرف سے آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی۔ ناظرین، آپ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مشائخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو کامل ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ثواب 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو عرش کے خزانے سے 4 چیزیں ملی ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ، دوسری آیت الکرسی، تیسری سورہ بقرہ کی آخری آیات اور چوتھی سورہ کوثر۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت کی گئی، دوسری اس وقت جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، تیسرے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھے اس وقت جب آپ پر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نقل ہوا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور ہر انسان کے جسم میں 7 بڑے عضو ہیں۔ پس جو سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اس کے 7 عضو 7 دوزخ سے محفوظ رہیں گے۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ ایک سورت کو بچھو کے کاٹے ہوئے پر 7 مرتبہ دم کر کر پڑھ دیں تو انشاءاللہ فوراً آرام ملے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہو گئے۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی اور حدیث قدسی میں حق تعالی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ سے کام لو۔ حکم ہوا کہ کسی کوزے میں پانی بھر کر 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرو اور پھر حسین کو پلا دو۔ ناظرین، ایسا ہی کیا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوری صحت مند ہو گئے۔ تو دوستو، جو شخص سورۃ الفاتحہ کو درمیان سنت و فرض صبح کو 41 مرتبہ پڑھ کر درد چشم والے پر دم کرے تو بہت جلد شفا ہو جائے گی۔ جو شخص اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے کسی سفر پر جائے گا تو اللہ تعالیٰ دوران سفر اسے آفتوں اور زحمتوں سے محفوظ رکھے گا اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے گا۔ اس لیے جو میری بہنیں اور بیٹیاں یہ ویڈیو ابھی تک
سن رہی ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے گھر کے مرد حضرات کو یہ نسخہ لازمی بتائیں، اور گھر سے ان کے نکلتے وقت جب وہ دفتر جا رہے ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹی جا رہے ہوں، کاروبار کے لیے جا رہے ہوں، کسی اور کام کے لیے جا رہے ہوں، تو خود بھی یہ عمل کر کے ان پر پڑھ کر پھونک دیں۔ انشاءاللہ وہ اللہ کی امان میں جائیں گے اور بخیر و عافیت گھر واپس آئیں گے۔ ناظرین، کسی بھی مقصد کے لیے اگر سورۃ الفاتحہ کو روزانہ کوئی ایک وقت مقرر کر کے اس کے کل حروف کے برابر یعنی 124 مرتبہ 40 دن تک پڑھا جائے تو مقصد میں انشاءاللہ لازماً کامیابی ہوگی۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھستے چلے جا رہے ہوں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کون و مکان پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر اب سرزمین پر نہیں بلکہ حق تعالی کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھ دیجئے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہ جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ اور ناظرین، اگلی بات انتہائی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہے جو عزت اور مال کے در پہ ہو، یا جس کی وجہ سے انسان کا چین و سکون ختم ہو گیا ہو، یا اگر کوئی شخص ایسی ناگہانی آفت میں مبتلا ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ جو شخص حسب ذیل انداز سے سورۃ الفاتحہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا اور اس تعداد کو معمول بنا لے گا تو اس کی تمام دینی اور دنیاوی خواہشات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ نماز فجر کے بعد 30 مرتبہ، نماز ظہر کے بعد 25 مرتبہ، نماز عصر کے بعد 20 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 15 مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح کل 100 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھے گا اس میں کامیابی ملے گی۔ اور اگر کوئی شخص بے روزگار ہو اور وہ روزگار حاصل کرنا چاہتا ہو تو عروج ماہ میں جمعرات یا اتوار کے دن شروع کرے اور روزانہ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور لگاتار 41 دن تک پڑھے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی 41 دن کے اندر روزگار میسر آ جائے گا۔ اور اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو تو نئے چاند کی پہلی جمعرات سے اس عمل کو شروع کرے۔ 111 مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر ایک گلاس پانی پر دم کر کے دونوں میاں بیوی پی لیں اور اس رات خلوت کریں۔ لگاتار 7 جمعراتوں تک اس عمل کو کرتے رہیں، اور اگر درمیان میں عورت کی ناپاکی کی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو 7 جمعراتوں کی تعداد پوری کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اسی دوران یا کچھ دنوں کے اندر عورت حاملہ ہو جائے گی۔ اور ناظرین، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس طرح سورۃ الفاتحہ پڑھے، یعنی نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ، نماز ظہر کے بعد 22 مرتبہ، نماز عصر کے بعد 23 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 24 مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد 25 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ تعالی چند ہفتوں کے اندر زبردست عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا۔
اور ناظرین، آخر میں آپ کو ہمیشہ کی طرح یہی نصیحت کروں گا کہ نماز کی پابندی لازمی کیجیے، کسی بھی حالت میں ہو، کوئی مجبوری ہو، سفر میں ہو یا کوئی کام کر رہے ہوں، نماز کسی حالت میں مت چھوڑیے، کیونکہ یہ ایک تو فرض ہے، اور دوسرا آپ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں اور نماز کی پابندی نہیں کرتے تو وہ عمل بیکار ہے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور نصیحت کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کیا کیجیے، دنیا کی لالچ میں ہرگز مت آئیے، اس سے نہ صرف آپ کا وقت ضائع ہوگا کیونکہ وظیفوں میں اثر بالکل بھی نہیں رہے گا۔ اور آخر میں آپ سے یہ بھی التماس ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، کیونکہ اس میں ایسے نسخے بیان کیے گئے ہیں جس سے آج کل تقریباً ہر انسان ہی پریشان ہے۔ کسی کو روزگار کے مسائل ہیں، کسی کو اولاد کے مسائل ہیں، کوئی عزت اور مرتبے میں اضافہ چاہتا ہے تو کسی کی کوئی اور حاجت اور ضرورت ہے، تو وہ تمام نسخے سورۃ الفاتحہ کے اس وظیفے میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے ایسے دوست احباب کو جو کسی مشکل کا شکار ہوں، کسی پریشانی کا سامنا کر رہے ہوں، ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام جو آپ کو زیادہ پسند ہو، جس کا ورد آپ زیادہ کرتے ہوں، وہ لازمی مینشن کر دیا کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیوز، ایسے اعمال اور ایسے وظائف میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔